اب یہ جو مرزا غلام قادیانی ہے یہ پکا کافر ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ مرزا غلام قادیانی کو کافر اگر کوئی مسجد کا مولوی، اگر کسی مدرسے کا مولوی، کسی مدرسے کا شیخ الحدیث، مفسر قرآن، اگر کوئی پیر فقیر اگر یہ کہہ دیتا یہ کافر ہے، اور یقیناً سب نے کہا ہے، تب تو لوگ کہتے جناب یہ علماء کا کام ہی کفر کے فتوے لگانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو کافر کس نے قرار دیا ہے؟ آپ کے قانون نے پارلیمنٹ ہاؤس میں مرزا غلام قادیانی کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے باقاعدہ اس پر بحث ہوئی۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے یہ جو ختم نبوت کا معاملہ چلا، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب آیا تھا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے میدان میں اس کے مقابلے میں آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر درندے بھی آ جائیں تب بھی جو بھی مرد ہے وہ میدان میں نکلے۔ یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود ہتھیار اٹھا کر مسلمہ کذاب کو ختم کرنے کے لیے نکل رہے تھے، لیکن شورا نے اور مولا علی نے آپ کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی اسلام میں غزوات ہوئے، یہ خاص بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تمام غزوات میں آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں، اور میرے آقا اب بھی حیات ہیں، اسلام میں حضور کے دور میں جتنے غزوات ہوئے ہر زمانہ میرے آقا کا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے مسلمان؟ ٹوٹل 259 شہید ہوئے۔ کتنے؟ یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ لیکن جب یہ مسلمہ کذاب کے خلاف جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا سیدنا صدیق اکبر کے دور میں، آپ کو پتہ ہے 1200 صحابہ کرام، تابعی، 1200 صحابہ اور تابعی ملا کر، یعنی کہ جن کی تعداد تقریباً 1200 بنتی ہے، وہ شہید ہوئے۔ یعنی کہ اگر میں آپ کو یہ بھی واضح کر کے بتا دوں، آقا علیہ السلام کے دور میں جتنے غزوات ہوئے ان میں جتنے کافر مرے اور جتنے صحابہ شہید ہوئے ان تمام کی تعداد ملائیں تب بھی 1200 نہیں بنتی، تب بھی 1200 نہیں بنتی۔ لیکن ایک جنگ یمامہ میں 1200 یعنی کہ صحابہ اور تابعی ملا کر شہید ہوئے، جن میں سے تقریباً 600 سے اوپر، 600 650 مختلف تعداد بتائی جاتی ہے، پکے مکمل قرآن کے حافظ شہید ہوئے جنگ یمامہ میں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ختم نبوت کا ایشو ہے یہ کوئی عام ایشو نہیں ہے، یہ دنیا کے حساس ترین جو موضوعات ہیں ان میں سے سیر فہرست ایک موضوع ہے یہ ختم نبوت کا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میرے آقا نے تو خبر دی کہ 30 جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، سن لو میں آخری نبی ہوں۔ یہ تو میرے آقا نے بتا دیا کہ میں آخری اینٹ ہوں، اگر کوئی محل بنا دے اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے، میرے آقا نے فرما دیا کہ سن لو ایک آخری اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، میرے آقا نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ اب بس تکمیل ہوگی بلڈنگ کی، جو ختم نبوت یعنی کہ نبوت کا ختم نبوت کا دروازہ یعنی کہ ہمیشہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ ایک تو میرے آقا نے آگاہ فرمایا، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ معاملہ ہوا، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ سب نکلو، سب نکلو، کوئی مرد گھر میں نہ رہے، یہاں تک کہ آپ کے گھروں میں درندے بھی آ جائیں تب بھی یہ اتنا ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے ختم نبوت کے لیے نکلنا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1200 صحابہ اور تابعی جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، جن میں 700 600 تقریباً حفاظ تھے۔ اب آپ اس کی اہمیت سمجھ گئے، یہ بات آپ کو بتانا۔ پھر پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا دور آیا، مرزا غلام قادیانی سے آپ کو پتا پیر مہر علی شاہ صاحب نے مناظرہ کیا، تو آپ کو پتا پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا میں اپنے قلم کو کہتا ہوں لکھ، تو اس وقت وہ جھوٹا شخص
مرزا غلام قادیانی وہ ہار گیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر 1974 میں یہ قومی اسمبلی میں یہ معاملہ لایا گیا۔ حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ اس معاملے کو پارلیمنٹ ہاؤس میں لے کر آئے۔ یہ تاریخ سے آپ کو آگاہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کو پوری ہسٹری کا پتہ نہیں ہوگا آپ کو ختم نبوت کا احساس ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت کتنا حساس موضوع ہے۔ جب مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے آپ نے یہ باقاعدہ قرارداد جمع کروائی، اس پر بحث ہوئی، یہ قادیانی اور اس کے جتنے چہلے تھے یہ دلائل پیش نہیں کر سکے، ہار گئے۔ اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم بھٹو صاحب تھے۔ بھٹو صاحب کے کھاتے میں کوئی اور کریڈٹ ہو یا نہ ہو، یہ میں غیر سیاسی طور پر کہہ رہا ہوں، لیکن بھٹو صاحب کے آپ کو پتہ ہے یہ کریڈٹ ان کو ملتا ہے کہ وہ وزیر اعظم تھے۔ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے قومی اسمبلی سے۔ اور جب بھٹو نے یہ کہا نورانی صاحب سے، نورانی صاحب یہ بحثیں آپ قومی اسمبلی میں لے کر کیوں آ گئے، تو اس موقع پر آپ کو پتہ نورانی صاحب نے بھٹو صاحب کو کیا جواب دیا۔ بھٹو صاحب اگر آج اسی قومی اسمبلی میں آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کی کرسی کے ساتھ ایک اور کرسی لگا دی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ دوسرا وزیر اعظم ہے، کیا آپ برداشت کریں گے؟ بھٹو صاحب نے کہا نہیں۔ نورانی صاحب نے کہا جب آپ ایک ملک میں دوسرا وزیر اعظم برداشت نہیں کرتے تو ہم نبی، جب میرے آقا آخری نبی ہیں تو ہم جھوٹا نبی کیسے برداشت کریں؟ جو جھوٹا شخص ہے، بدبخت لائن فاسق مرزا جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم اس کو کیسے برداشت کریں؟ آپ کو پتہ ہے نبوت کا یہ جو ختم نبوت کا ایشو ہے یہ بڑا حساس ہے۔ اور پھر ختم نبوت کی جب تحریک چلی، بڑے بڑے علماء جیلوں میں گئے، علماء کو کوڑے لگے، علماء کو مشائخ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنی آسانی سے کوئی یہ نہیں چلی۔ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ سے کوئی چیز منوانا آسان کام نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک تحریک چلی، بڑے بڑے وقت کے مشائخ اس وقت جیل میں گئے۔ المختصر بات ہے جب یہ تحریک پیش ہوئی 1974 کو، 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو قومی اسمبلی سے کافر قرار دیا گیا ہے۔ کس نے کافر قرار دیا؟ پارلیمنٹ ہاؤس نے ان کو کافر قرار دیا گیا۔ تو پارلیمنٹ ہاؤس میں جب کوئی قرارداد پاس ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قانون کہتے نہیں کہتے؟ تو جو قانون کو نہ مانے، مجھے آپ یہ بتاؤ اس کو کیا کہتے ہیں؟ باغی کہتے نہیں کہتے؟ بولو تھوڑا سا تو بولو۔ جو قانون کو نہ مانے، آج اگر کوئی بندہ یہ اعلان کر دے میں پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا، آپ کیا کہیں گے؟ یہ باغی ہے، یہ ملک کے قانون کو نہیں مانتا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اب سب سے بڑے باغی قادیانی ہیں جو پارلیمنٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، جو پارلیمنٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ اب جناب ہم اس طرف آ جاتے ہیں، پارلیمنٹ کے فیصلے میں ایک بات طے ہوئی، یہ جو قادیانی ہیں 1973 کے آئین کے تناظر میں ایک بات یاد رکھیں، ان پر خاص طور پر بہت ساری پابندیاں لگائی گئی۔ ان میں سے چند پابندیوں کا ذکر یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو نبی نہیں کہہ سکتے، اور یہ اپنے ماننے والوں کو صحابہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بدبخت کیا کہتا ہے؟ قادیانی اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے یہ میرے صحابہ ہیں، اپنی بیویوں کو کیا کہتا ہے؟ ازواج محترات۔ ازواج محترات کا لفظ کس کے لیے ہوتا ہے؟ نبی کے گھر والیوں کے لیے ہوتا ہے جو امت کی مائیں ہیں۔ یہ اپنے گھر والوں کو اہل بیت کہتا ہے، آپ کہاں سوئے ہو؟ یہ اتنا بڑا غدار ہے۔ اور پھر اس پر پابندی یہ لگی کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہ مینار بنا سکتے، جو مسلمانوں کی شناخت ہے، جو مسلمانوں کا انتخابی نشان ہے، اس کو قادیانی استعمال بولو نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح قادیانی اپنی مسجد کو مسجد بھی نہیں کر سکتے، عبادت گاہ کو۔ پھر قادیانی اذان بھی نہیں دے سکتے۔ اذان کس کی شناخت ہے؟ مسلمانوں کی ہے یا نہیں؟ نمبر 2،
تیسری بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اور چوتھے نمبر پہ وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اور پانچویں نمبر پہ وہ اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اب یہ جو پابندیاں ہیں، آپ قانون پڑھیں، آپ آئین پڑھیں، یہ پابندیاں میں نے نہیں لگائی، یہ آئین اور قانون نے لگائی۔ ہمارا مطالبہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں، کوئی انوکھا مطالبہ کہ ہم کوئی جنگل کا کہیں کہ بھئی جنگل کا قانون بناؤ۔ ہم کہتے ہیں جو پاکستان کا آئین ہے ہم اس کو سامنے رکھ کر مطالبہ کر رہے ہیں کہ بابا یہ قانون پر لاگو کرو۔ اب کیا ہے، ہمارے یہ جو قاضی فیض عیسیٰ ہیں، یہ سپریم کورٹ کے جج، چیف جسٹس، اب یہ کیا کہتے ہیں کہ جناب قادیانیوں کو اپنے ادارے میں، اپنے مرکز میں قرآن کی تفسیر کی اجازت دی جائے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جب وہ ہمارے نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں تو ہمارے قرآن کی وہ تفسیر کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں، کیا کوئی عیسائی مسلمانوں کی کتاب قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ آپ اجازت دیتے ہو؟ آپ یہودیوں کو دیتے ہو؟ آپ ہندو کو دیتے ہو؟ سکھوں کو دیتے ہو؟ تو پھر ان کو کیوں دیں؟ وہ کہتا ہے چار دیواری کے اندر وہ اپنی دعوت دے سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں دے سکتے۔ ہم کہتے ہیں اس طرح بالکل ایسے ہے کہ پاکستان میں کہوں کہ جناب میں ایک بہت بڑا فارم ہاؤس بناؤں، میں کہوں کہ جناب یہ سپریم کورٹ ہے، میں چیف جسٹس ہوں اور یہ سارا میرا عملہ ہے، میں آؤں گا، وہ دروازہ کھولیں گے، وہ مجھے برقع پہنائیں گے، کرسی پہ بٹھائیں گے، سارا پروٹوکول دیں گے، چیف جسٹس صاحب یہ قبول کریں گے؟ بے شک میں 10 مرلے کے مکان میں یہ کام کروں، وہ کہے گا ملک میں چیف جسٹس ایک ہی ہے پاکستان کا، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ارے ہمارے نزدیک جہاں ختم نبوت کا معاملہ آ جائے، یہ جو چیف جسٹس ہے اس کی جوتے کی نوک پہ ہم رکھتے ہیں، اس کے جوتے کی ایک خاک کی برابر بھی حیثیت بھی نہیں ہے۔ آپ یہ عہدوں کو کہاں لے کر پھرتے ہیں؟ یہ عہدے تمہیں مبارک ہوں، ان عہدوں سے تم چمٹے رہو، لالچی لوگ۔ تمہیں کس نے جرأت دی ہے کہ تم اسلام کے تشریحات بیان کرتے ہو؟ اب جناب قادیانی قرآن کی تفسیریں لکھیں، قادیانی اپنے مرکز میں بیٹھ کے قرآن کی تفسیر کریں، یہ کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اور بہت سارے میڈیا میں ایسے نام نہاد مسلمان، آپ کو پتہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب یہ عجیب مسلمان ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ قادیانیوں کو آزادی سے رہنے نہیں دیتے، قادیانیوں کو عبادت نہیں کرنے دیتے، قربانی نہیں کرنے دیتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، اذان نہیں دینے دیتے، مسجد نہیں بنا دے دیتے۔ ہم کہتے ہیں بابا یہ منع ہم نے نہیں کیا، اسلام نے منع کیا ہے۔ قادیانی جو ہے وہ یاد رکھیں وہ ایک گروپ ہے، گروپ۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں کرسچن ہے یا نہیں ہے؟ کبھی ہم نے ان کو جا کر ان کے گرجا گھر میں روکا ہے کہ آپ عبادت نہ کرو؟ کبھی ہم نے ان کو روکا ہے؟ ہم نہیں روکتے، کیونکہ وہ اقلیت ہیں، وہ اقلیت ہیں۔ اب یہ اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ پھر اقلیت ان کو ہم مانے کیسے؟ یہ تو ہمیں غلط کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار مسلمانوں کا کہتے ہیں قادیانی۔ جب قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں، پھر اپنا عقیدہ بیان کریں، اپنا پورا جو دستور ان کا وہ دیں، اس کے مطابق ان کو اقلیت شو کیا جائے کہ بھی ہم غیر مسلم ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، ہم اس نبی کے پیروکار ہیں، ہم کیا ہیں یہ واضح کریں۔ اس کے بعد باقاعدہ ان کو حقوق دیا جو اقلیتوں کے حقوق ہیں۔ اب تو وہ مسلمانوں کا دم چھلا بنے ہوئے ہیں، وہ مسلمانوں کو دھوکے دے رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو ایمان خرید رہے ہیں، کسی کو شادی کا لالچ دیتے ہیں، کسی کو جا کر کہتے ہیں کہ شہید قرآن اپنے گھر سے دے دو، ہم نیا قرآن آپ کو دیتے ہیں۔ ترجمہ قادیانی اپنے مرضی کا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ قادیانی اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ بیر کا آپ کو پتہ ہے، ہمارے لوگوں کو، ہمارے سیاستدانوں سے آپ کو پتہ ہے ہماری عوام تنگ آ چکی ہے۔ بیر کا ویزا مل جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا ایمان بچ گیا۔ اب یہ بہت بہر کے ویزے کی لالچ دے کر
بہت سارے قادیانی لوگوں کا ایمان خرید رہے ہیں. یہ بہت ہی حساس موضوع ہے. کسی بھی صورت میں یہ چیز ہم برداشت نہیں کریں گے. اور یہ قاضی فیض عیسیٰ کو ہم کہتے ہیں، میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں، پارلیمنٹ ہاؤس میں ماشاءاللہ 3 لوگوں نے دیکھیں، جو اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میرا وہ تنگ نظر لوگوں والا مزاج نہیں ہے. عبد القادر پٹیل پیپل پارٹی سے ہے، صاحبزادہ حامد رضا پی ٹی آئی سے ہے، اور اسی طرح علی محمد خان صاحب. ان 3 لوگوں نے پی ٹی آئی میں بڑی زبردست بات کی ہے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اب میں کوئی 3 پارٹیوں سے تو نہیں ہوں، میں تو کسی ایک پارٹی سے بھی نہیں ہوں، حلفیہ طور پہ کہتا ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تینوں نے اچھی بات کی. بابا ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اچھی بات کو اپریشیٹ نہ کریں. اچھی بات کو قومی اسمبلی میں کرے، سینٹ میں کرے، سپریم کورٹ میں کرے. یہی قاضی فیض عیسیٰ اپنا فیصلہ واپس لے، ہم اگلے جمعے اس کی تعریف کریں گے. ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم قاضی فیض عیسیٰ پر اپنا ٹائم ضائع کریں. اتنی دیر میں ہم نبی پر درود پڑھ لیں گے، اتنی دیر میں ہم حدیث بیان کر لیں گے. اتنے فارغ ہیں ہم کہ ان بدبخت لوگوں کا نام لے کر اپنا ٹائم ضائع کریں. لہٰذا قاضی فیض عیسیٰ سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، اور آپ میرے اس مطالبے کی تائید کریں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اپنا فیصلہ واپس لو. آپ تائید کرتے نہیں کرتے؟ تائید کرتے ہیں اور اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے. ایسا ہے یہ نہیں؟ بچے کیمرہ گھماؤ. اور یہ فیصلہ واپس لینا کوئی نئی بات نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو حکم دیا کہ سنسار کرو. مولا علی نے اس موقع پر عرض کیا، حضرت اس عورت کو تو ٹھیک ہے قصور ہے، سنسار کرنے کا آپ نے حکم دے دیا، اس کے پیٹ میں جو بچہ اس کا کیا قصور ہے؟ فاروق اعظم نے فوراً اپنا فیصلہ واپس لیا. وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا فاروق اعظم ہوتا، جن کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا. فیصلہ واپس لیا، اور صرف فیصلہ واپس نہیں لیا، کیا کہا؟ اگر آج علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا. اگر فاروق اعظم اپنے فیصلے، بے شمار فیصلے فاروق اعظم نے واپس لیے، صحابہ کرام نے لیے. کیوں؟ کہ ان کے ذاتی انا کا مسئلہ تھا ہی نہیں. یہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں یہ ذاتی انا بنا لیتے ہیں. بابا ہم جو ہیں ہم ذاتی انا والے لوگ نہیں ہیں. ہمارا جو خون بھڑکتا ہے، جوش مارتا ہے، اس لیے ناموس رسالت کا معاملہ ہے. مولانا دستار خان نیازی سے کسی نے پوچھا، کال کوٹلی میں تھے، حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ مولانا دستار خان نیازی علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ 6 دن 7 راتیں. انہوں نے کہا حضرت آپ اتنے قد کاٹ والے ہیں، اتنے بڑے ہیں، سفید ریش ہیں، بزرگ ہیں، آپ کی اتنی بڑی عمر ہے، آپ غلط بیانی کرتے ہیں کہ آپ کی عمر 6 دن 7 راتیں. انہوں نے کہا سن لو، میں جو باقی میری عمر گزری اس کو میں کسی کھاتے میں سمجھتا ہی نہیں ہوں. یہ جو ناموس رسالت کے لیے، نبی کی عزت کے لیے کال کوٹھی میں نے 6 راتیں 7 دن گزرے ہیں، اسی کو میں اصل زندگی سمجھتا ہوں. عمر وہی ہے جو نبی کی عزت پہ جائے قربان. زندگی کا حصہ سیکنڈ منٹ وہی قیمتی ہے کہ آپ نبی کی شان میں گزاریں، نبی کی عظمت بیان کرتے ہوئے گزاریں، تحفظ ناموس رسالت کی بات کریں، ختم نبوت کی بات کریں، صحابہ اہل بیت کی ناموس کی بات کریں. لہٰذا ہم پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے اکابر نے پاکستان کو بنایا ہے، ہم قانون کا احترام کرنے والے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں. لہٰذا ہم تمام اداروں سے، تمام سیاسی پارٹیوں سے، تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والوں سے مطالبہ کرتے ہیں کسی مائی کے لال کی جرت نہ ہو کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت پر انگلی اٹھائے گا تو خود ذمہ دار ہوگا، اس کی انگلی نہیں رہے گی. کوئی آنکھ اٹھائے گا اس کی آنکھ نہیں رہے گی. یہ بڑا حساس موضوع ہے، اس پر یہ نو گو ایریا ہے. ایک ریڈ زون آپ کا ہے، ایک ریڈ زون ہمارا ہے. یہ ختم نبوت ہمارا ریڈ زون ہے، یہ ناموس رسالت ہمارا ریڈ زون ہے. یاد رکھیں اس پر کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. کسی بھی معاملے پہ کمپرومائز ہو سکتا. بجلی مہنگی کرو، گیس مہنگا کرو، مہنگائی کرو، عوام کا جینا حرام کر دو، خودکشیاں کرواؤ، لوگوں کو ذلیل کرو، مار دو گاڑیوں کے نیچے، سب کچھ برداشت کریں گے.
لیکن ناموس سے رسالت ختم نبوت پہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟